جی السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں رفاق کیمپس ریڈیو FM 102.2 اور لسنرز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رفاق کیمپس ریڈیو FM 102.2 سے آپ ایک پروگرام سنتے ہیں اور اس پروگرام کا نام ہے میرا تعارف۔ آج اس پروگرام میرا تعارف میں ایک اور شخصیت کے ساتھ موجود ہوں۔ یقیناً آپ جب ان کا انٹرویو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی میں یہ شخصیت بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ بدقسمتی سے ہم ایسے لوگوں کو اس معاشرے کا حصہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں کو بھلا دیتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کا اس معاشرے میں بہت زیادہ کردار ہوتا ہے۔ تو جناب آج اس وقت میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں رحمت صاحب، اور رحمت صاحب کا تعلق کہاں سے ہے، کیا کچھ ہے ان کی زندگی میں، یہ میرا خیال ہے انہی کی زبانی اگر سنا جائے تو زیادہ اچھی بات ہوگی۔ تو بڑھتے ہیں رحمت صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے۔ جی السلام علیکم رحمت صاحب۔ السلام علیکم، میرا نام رحمت ہے جی، میں ادھر راول پنڈی کربلا گیٹ میں رہتا ہوں اور ادھر کالج میں ملازمت کرتا ہوں۔ تو بس یہاں سے دوری کر کے گھر چلے جاتے ہیں جی، تو بقایا کاری رہتے ہیں، پھر بس عمر بھی اب کافی ہے تو کیا کریں، بس نوکری کے بغیر تو گزارا نہیں آدمی کا نا، اگر کریں گے تو کچھ کھائیں پیئیں گے ورنہ گزارا نہیں آدمی کا۔ اچھا رحمت صاحب، آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کا تعلق کہاں سے، جس طرح سے ابھی ہماری پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ کا تعلق کوہاٹ سے ہے، تو وہ آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیا آپ کا وہاں پہ کیا سلسلہ ہے؟ وہاں جی بس والد صاحب تھے میرے، وہاں ایئر فورس میں ملازم تھے، وہاں سے پھر وہ ریٹائر ہوئے، ریٹائر ہو کے پھر وہ ادھر راول پنڈی آ گئے، تو راول پنڈی سے بس انہوں نے پھر جاب کیا، تو ان کے ساتھ پھر ہم بھی آ گئے یہاں، ہم نے بھی پھر یہاں زوری وغیرہ کی، تو پھر والد صاحب نے کوہاٹ میں ہماری شادی وغیرہ کروائی، تو ہم 5 بھائی ہیں 2 بہنیں، تو وہ تو علیحدہ سارے اب شادیاں جن کی ہو گئی ہیں، تو میں ہوں، 2 میرے بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے جی، تینوں کی شادی کی ہوئی ہے، ایک بیٹا میرا بیمار ہے اور ایک بیٹا بڑا ہے وہ علیحدہ ہے، تو جو بیمار ہے وہ میرے پاس ہی رہتا ہے، 3-4 سال ہو گئے، میں نے علاج بہت کروایا لیکن وہ ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہوا جی۔ رحمت صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ کے والد کا تعلق ایئر فورس سے تھا اور وہاں پہ خاندان آپ کا بستا تھا، تو یہاں پہ بھی جو آپ پنڈی میں رہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ ایک یونیورسٹی ہے وہاں پہ آپ سینٹری ورکر ہیں، آپ تو یہ کس طرح سے، مطلب آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ ایئر فورس میں تھے اور پھر آپ اس میں آ گئے، اور پھر ابھی بیچ میں آپ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ تھوڑا سا آپ آرمی میں رہے، تو وہ آپ نے ملازمت کیوں چھوڑی اور پھر اس ملازمت میں آپ کیوں آ گئے؟ وجہ ہی ہوئی ہے، بہن میری بیمار تھی، ادھر سے بس پھر میں نوکری چھوڑ کے واپس آ گیا، تو بس بہن کی وجہ سے میں وقت ادھر کوہاٹ آ گیا، حالانکہ انہوں نے مجھے کہا کہ کر لے، میں نے کہا نہیں جی بس میں جا رہا ہوں واپس، اسی لیے پھر میں چھوڑ کے آ گیا، تو اب بس جگہ جگہ یہی ہے کہ مزدوری کرتے ہیں، تو اب ادھر کالج میں کام کر رہے ہیں۔ جی سامعین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ابھی رحمت صاحب نے بتایا کہ انہوں نے وہ ملازمت جو ہے وہ اس لیے چھوڑ دی تھی کہ ان کی بہن بیمار ہو گئی تھی، اور انہوں نے پہلے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کی وہ جو بہن تھی ان کے ساتھ ان کا بہت زیادہ دلی لگاؤ تھا، اور میرا خیال ہے بہن بھائیوں کی یہ محبت ایسی ہوتی ہے، یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی میں آپ کی چیزیں ہوتی ہیں جن پر یہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ اچھا رحمت صاحب، آپ مجھے اپنے خاندان کے حوالے سے بتائیں، آپ نے جس سے بتایا آپ کی ماشاءاللہ سے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے آپ کی، سب شادی شدہ ہے، بیٹا آپ کا بیمار ہے، آپ کی بیٹی پڑھی لکھی لیکن آپ کے بیٹے نہیں پڑھے ہوئے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بس بچپن میں پڑھاتے رہے جی، لیکن اسکول جاتے تھے وہاں سے آگے پیچھے ہو جاتے تھے، بس پڑھائی نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کے ساتھ بہت ڈانٹتے تھے ان کو، لیکن بس ان کا ذہن ہی نہیں کام کرتا تھا، جس کی وجہ سے پھر بس ان پڑھ ہی رہ گئی، تو اب کیا کریں، پھر یہی نصیبوں کی بات ہے۔ تو آپ کو آج اس بات کا دکھ ہے کہ آپ کے بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں جبکہ آپ نے میٹرک کیا ہے؟ بالکل جی، یہ بات میں خود پڑھا لکھا ہوں، لیکن دل دکھتا ہے کہ جب کسی کے بچوں کو دیکھتا ہوں پڑھتے لکھتے ہیں تو میں بھی کہتا ہوں میرے بیٹے بھی ایسے پڑھے لکھے ہوتے تو کیا ہے آج کیا بات ہوتی، میرے سامنے جب لوگوں کے بچے بیٹھتے ہیں تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ کرتے تھے یہ بھی باتیں، لیکن پڑھے لکھے آدمی کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ اب سیدھے جا رہے ہیں، کچھ بورڈ لکھا ہوا ہے تو ان کو تو نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے، نہیں پتا ہوتا، ان پڑھ آدمی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زندگی نہیں ہے ان پڑھ آدمی، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، جہاں بھی جائیں گے جو کچھ انگلش میں بھی لکھو ہم پڑھ لیتے ہیں، اردو میں بھی لکھو ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ فلانی جگہ ہے جی، جس کی وجہ سے دل آدمی کا دکھ جاتا ہے کہ بچے ہمارے نہیں پڑھے، بس یہی پریشانی آدمی کو پھر مار دیتی۔ سامعین، کہا جاتا ہے کہ تعلیم وہ ایک قیمتی زیور ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں ایک اور کانسیپٹ اس طرح سے بن گیا ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہی صرف تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے، تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کو امیر غریب سب سمجھتے ہیں، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے رحمت صاحب کی بات سنی کہ ان کو بہت دکھ ہے کہ ان کے بچے نہیں پڑھ سکے، انہوں نے خود تو پڑھ لیا لیکن اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکے، کچھ ان بچوں کا شوق اس طرح سے تھا کہ وہ نہیں پڑھ سکے، کچھ حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکے۔ رحمت صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آج کل کا دور جو ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے
ہیں، تو آپ آج کل کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ بہت مشکل گزارا ہے جی. یہ ادھر سے ہم کام کرتے ہیں جی کالج میں 6,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں جی، جس میں بجلی کا بل بھی زیادہ آتا ہے تو مکان کا کرایہ بھی دینا پڑتا ہے، تو 6,000 بہت کم ہے ہمارے لیے جی. بہت مشکل گزارا ہوتا ہے جی، بہت مہنگائی ہے، ہر ایک چیز مہنگی ہے، کیا کریں غریب آدمی کا بہت مشکل ہے گزارا. اور آج کل کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ کس طرح سے زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیونکہ میں آپ کو اگر بتاؤں کہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کل کا دور بہت مشکل ہے، لوگ بہت سارے غلط کاموں میں پڑ چکے ہیں، غلط چیزوں میں الجھ چکے ہیں، کچھ لوگوں کو پیسہ کمانے کا جیسے جنون سوار ہو گیا ہے جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ایک انسان کا زندگی گزارنے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ انسان کا معیار تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنی محنت کرے، اور محنت کے ساتھ ہی ساری بات چیت ہے. اگر کوئی غلط کام کرے گا تو اس کا غلط نتیجہ نکلے گا. اگر اپنی محنت مزدوری کریں گے رات کو سکون سے سوئیں گے، اگر غلط کوئی کام کریں گے تو اس کو آپ کو رات کو نیند بھی نہیں آئے گی. بات تو اتنی سی ہے جی. بہت ہی خوب آپ نے بات کی ہے کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو اس کا احساس اس کے اندر بھی باقی رہتا ہے، اور اسے سکون کی نیند آتی ہے، اس کا جو سکون ہے وہ ہمیشہ اس کے اندر قائم رہتا ہے کہ میں نے محنت کی اور اپنی محنت سے یہ سب کمایا، اور اس ٹائم پہ جو اسے ایک فخر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ رحمت صاحب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے اور کیا مشاغل ہیں؟ آپ کس زندگی میں دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ محنت کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے، آپ نے جینے کے لیے آپ کو کمانا پڑتا ہے، لیکن اس کے علاوہ انسان کی زندگی میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے جس سے وہ اپنے کچھ ذہنی سکون پاتا ہے، اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرتا ہے، کچھ ایسے شوق کوئی ایسے شوق انسان پال لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو تھوڑا پرسکون تھوڑا آسان کر لیتا ہے. تو آپ کی زندگی میں ایسا کیا ہے؟ بس شام کے ٹائم بھائی میرا باجا بجاتا ہے جی، تو محفل شیفل ہوتی ہے، شام کو ادھر چلے جاتے ہیں، تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں، کچھ گا لیتے ہیں، کچھ سن لیتے ہیں، بس تھوڑا دل تھوڑا سا بہل جاتا ہے. بس 9-10 بجے تک یہی کچھ، بس پھر رات کو آ جاتے سو جاتے ہیں، صبح ڈیوٹی پہ آنا ہوتا ہے جی. بس کافی ٹائم اچھا گزر جاتا ہے. صبح پھر اپنی مزدوری پہ پھر گھر چلے جاؤ، گھر لے جاتے ہی روٹی شوٹی دیتے ہیں، نہاؤ بھائی، نہا کے کپڑے شپڑے دوسرے پہن لو، بس پھر اپنا شام پڑ جاتی ہے. پھر پوتیوں پوتے کے ساتھ لگ جاتے ہیں جی، ان کے ساتھ بس ٹائم گزر جاتا ہے. بس رات کو پھر سو جاتے ہیں، پھر صبح ڈیوٹی پہ، بس کیا کریں پھر. رحمت صاحب، کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے یہ رشتے ہوتے ہیں، جس طرح سے اگر میں اپنے گھر کی بات کروں تو میرے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ جو بہن بھائیوں کے بچے ہیں وہ میرے والدین کو ہم سے زیادہ پیارے ہو گئے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اولاد کی اولاد جو ہے وہ زیادہ پیاری ہوتی ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاں جی، یہی بات ہے. اتنے تو ہم اپنے بچوں کو نہیں چاہتے جتنے پوتیاں پوتوں کو چاہتے ہیں. اب جاؤں گا ڈیوٹی سے، وہ پہلے ایک دادا ایک اگر ابو چلو پیسے دو ہم چیزیں لینی ہے، تو بس وہ دیتے ہیں. پھر کیا کریں، بچے ہیں بھائی چھوٹے چھوٹے، وہ آ جاتے ہیں اپنے پاس، دادا پیسے سے جوس لینا ہے، ایک ایک کا پاپڑ لینے ہیں، بس سب کو دیتے ہیں پیسے سے. یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے جو زندگی جو گزارنی ہے. صحیح ہے نا جی. ہاں. اچھا رحمت صاحب، آپ نے کہا کہ میں اتنا پڑھا ہوا ہوں اور میں اکثر اب پڑھ بھی لیتا ہوں، تو آپ کو کتابیں وغیرہ پڑھنے کا کچھ شوق ہے یا ادبی دنیا جسے کہتے ہیں اس میں کبھی آپ رہے؟ چکر میڈم یہ ہے کہ بس اب تو مزدوری کی طرف ہی دھیان رہتا ہے. ہاں کسی میں کہیں ٹائم ملے تو پھر اخبار وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، تو کتاب وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ نہیں تو یہ مزدوری سے ٹائم نہیں ملتا کہ آدمی پڑھے لکھے، اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. کیا کریں. اچھا، اب کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے بہت کم، باتیں تو کرنے کو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن ہمیں ٹائم کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، تو ابھی اب میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ کوئی ایک ایسی بات یا کوئی ایک فائنل آپ کا میسج جو کہ آپ اپنے سننے والوں کو دینا چاہیں گے، اپنے لسنرز تک پہنچانا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہتا ہوں سب کو جی کہ اپنی اچھی محنت کریں، اپنی اچھی جاب کریں، تاکہ کوئی بھی آپ کو یہ نہ کہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. جتنی محنت کریں گے اتنی اچھی بات ہے جی. میرا تو یہ سب کو میسج ہے، باقی سب کو میرا سلام جی. بالکل جناب، محنت میں عظمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ جتنی محنت کرو گے آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا. اور لسنرز اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ محنت اگر آپ کر رہے ہو تو آپ یقیناً اپنے دل میں یہ رکھو کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور محنت میں عظمت ہے، اور صبر کا دامن جو ہے کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر آپ محنت کر رہے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر بھی عطا کرے گا. اور اسی کے ساتھ ہی میرا خیال ہے میں چاہوں گی آپ لوگوں سے اجازت، اور بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی میں رحمت صاحب کا کہ وہ آج ہمارے اس پروگرام میں آئے اور انہوں نے اپنی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی، ہمارے لسنرز کے ساتھ شیئر کی. اچھا جی، مہربانی، شکریہ.
جی بالکل، آپ کا بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ لسنرز میں آج کروں گی اس پروگرام کا اختتام، اور نیکسٹ پروگرام تک کے لیے میں آپ سے کہوں گی کہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ، کسی نئی ایک ایسے انسان کے ساتھ جو کہ اس معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہے، بٹ بدقسمتی سے ہم ان کو اہم حصہ سمجھنے سے قاصر ہیں. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے میں آپ کو کہوں گی جہاں رہیے خوش رہیے، اپنا بہت سارا دھیان رکھیے، اور نیکسٹ پروگرام تک کے لیے فی امان اللہ.